لباس کے اعتبار سے بھی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی کبھی آپ نے 2 درہم سے زیادہ قیمتی لباس زیب تن نہیں فرمایا. اور شہزادی کا بیٹا اور شہزادی کے بیٹے آپ دیکھیں نا کہ دونوں طرف سے خاندان، آپ دیکھیے نا کہ خاندان کس اوج پر ہیں، وہ نسبتوں کے کس اوج پر ہیں جس کا عصر حاضر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دونوں نسبتیں بڑی مضبوط اور مربوط ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عالم ہے اپنے تصوف کا کہ 2 درہم سے زیادہ لباس آپ نے نہیں پہننا. بازار سے کپڑا خریدنے گئے تو 7 گزا 7 گزا اس عرف میں 7 گزا کہا جاتا تھا. اس نے کپڑے کا تھان پھیلایا اور جب پھیلا کے سامنے رکھا تو کہا جی یہ 7 گزا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو پیمائش کرو، میئر کرو. تو 7 گز سے نسبتاً کم تھا. فرمایا تم تو 7 گزا کہہ رہے ہو. کہتے ہیں اس کا نام بھی 7 گزا ہے. کہا نہیں یہ بات مت کرو. کیا یہ 7 گز ہے؟ کہا یہ 7 گز نہیں ہے. اسے کہا عرف میں 7 گزا کہا جاتا ہے. فرمایا یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو جھوٹ ہے. فرمایا میں یہ کپڑا نہیں خریدوں گا، یا تو اس کی پیمائش پوری دو، اس کو میں پیمانے پہ پورا اس کو اپنا ناپو، وگرنہ میں یہ کپڑا نہیں خریدوں گا. کئی یہ مزارات بھی آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں 10 گزا 40 گزا 7 گزا. ہمارے یہاں بھی ان کے بارے میں ہمیشہ مجھے یہ چیزیں محل نظر آتی ہیں. میں ان کے بارے میں کوئی زیادہ کلام نہیں کرتا. نہیں پہلے جو انبیاء تھے ان کی امتوں کے قد بہت بلند تھے، اس لیے حدیث سے بھی ثابت ہے. اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے. گجرات کے پاس جو مزارات ہیں میں وہاں گیا ہوں جی تو حضرت نوح کی اولاد میں سے تو وہ ان کے مزارات بہت لمبے ہیں، ان کے پوتوں کے بہت لمبے بجا فرمایا آپ نے. اچھا، والد کی اولاد سے محبت ایک فطری سا عمل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے محبت کا ایک پیرایا بھی ہے اور ایک وقت بھی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بندہ اس کو بوسہ دیتا ہے، محبت سے گلے لگاتا ہے، لیکن جو اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے تو انسان کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. اور موہن سنگھ دیوانے کا ایک شعر سن لیں. جی ڈاکٹر سعیدی کا بڑا ذوق ہے. موہن سنگھ دیوانے نے کہا کہ بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، واہ جتنا کچا اتنا ہی میٹھا. واہ سبحان اللہ. اچھا، جتنا بچہ ہوتا ہے اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو گلے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، لیکن یہاں بڑی عجیب صورتحال نظر آتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سالم سے بہت محبت تھی اور سن رسیدہ ہونے کے باوجود آپ انہیں گلے لگاتے اور بوسہ دیتے. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا جی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ غیر معتدل محبت یہ ہمارے لیے بڑی عجب معاملہ ہے. آپ نے فرمایا تم میری اس غیر معتدل محبت پر نکتہ چینی کرتے، تمہیں کیا پتہ کہ سالم کا مقام میرے نزدیک کیا ہے. اگرچہ میری اور بھی اولاد ہے لیکن میری محبتوں کے دھارے اور رخ جو ہے وہ سالم بن عبداللہ کی طرف ہے، ان کی طرف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یلعموننی فی سالم علومہم، تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو اور میں تمہیں ملامت کرتا ہوں. تم میری محبت کو غیر معتدل کہتے ہو اور اس پر نکتہ چینی کرتے ہو. تم مجھے ملامت کرے، میں تمہیں ملامت کرتا ہوں. جلدۃ بین العین والانف سالم، تم کیا جانو کہ سالم میرے نزدیک ناک اور آنکھ کے درمیانی حصے کی مانند ہے، جلد کی مانند ہے. یہ والی جگہ دیٹ از دا موسٹ سینسٹیو اور موسٹ امپورٹنٹ جو یہ جگہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سب سے اہم اور سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اور چہرے کے خد و خال جو ہیں اسی سے آپ کا انر باہر آتا ہے، اور فیس جو انڈیکس آف مائنڈ بھی ہے. آپ دیکھیے پتہ چلتا ہے فرمایا جتنا یہ حساس ہے، اس کی محبت میرے نزدیک کتنی حساس ہے. یہ میری بصارت بھی ہے اور میری قوت شامہ بھی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو انسان ادھورا ناتمام ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں سالم کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا ناتمام سمجھتا ہوں. قادری صاحب ایک بات میں عرض کروں، دین بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سلف صالحین کا راستہ اختیار کرو تو بچ جاؤ گے. یہ جو عقل کی موشگافیاں ہیں نا، یہ آدمی کو کسی اور راستے پہ لے چلتی. آپ نے بجا فرمایا دین کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. عقل عیار ہے، عقل عیار 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. بجا فرمایا آپ نے بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اپنے دین کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے لگیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، راہ راست سے ہٹ جائیں گے. دین کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اتباع مصطفیٰ کریم صاحب کا نام ہے. اس سے نہ کچھ آگے ہے نہ کچھ پیچھے ہے. اتباع، اطاعت اور عشق مصطفیٰ. اور محبت جو ہے کرینوں میں پہلا کرینہ اور زینوں میں پہلا زینہ ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کچھ اور. یہ چیزیں ہمیں صحابہ کبار میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اور صلحاء میں، اولیاء میں، ائمہ میں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں سالم بن عبداللہ، تو جگہ پر رک رک کے آپ جو ہیں وہ اپنا قیام کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
یہ کہ مقام ہے رکنے کا، فرمایا میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، میرے والد نے رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ چیزیں ٹریول کیسے کر رہی ہیں، یہ خون کے اندر کیسے آ رہی ہیں، اور بتا یہ دیا کہ لوگوں دیکھیں نفل تو کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس لگے وہاں جب آدمی اپنی پیشانی رکھتا ہے اس کا لطف ہی اور تو یہی چیز ہمیں عبداللہ ابن عمر میں نظر آتی ہے کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ ایک مخصوص جگہ پر نوافل عطا فرما رہے تھے، آپ سے پوچھا کہ یہ پورا بیت اللہ، فرمایا نہیں، میرے نزدیک وہ جگہ بیت اللہ کے اندر سب سے افضل ہے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نفل ادا کیا۔ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اب دیکھیے پورا بیت اللہ کا آپ اس کا احاطہ دیکھ لیجئے، پورا اس کا حدود اربع ہر جگہ ہی مقدس ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نفل وہاں تھا فرماتے جو بالکل دیوار کے قریب 2-3 ہاتھ کا فاصلہ، آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس جگہ پر میرے نبی نے نفل عطا فرمایا اور میں اس کو سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں، اس جگہ کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ وہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سفر میں تھے اور سارے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا وہ سامنے ایک گاؤں ہے وہاں چلے گئے، آپ نے کہا جاؤ، وہ نماز پڑھنے چلے گئے، یہ وہیں رہے، اس جگہ پہ انہوں نے اکیلے نماز ادا کی۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا وہ مسجد تھی قریب بستی میں، ہم وہاں جا کے پڑھا، آپ نے کہ لیں یہ جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرمائے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کے قدمین پاک جہاں تھے وہاں عبداللہ بن عمر کی پیشانی لگی۔ اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ تھے عشاق، یہ عشاق تھے، اور انہی کی وجہ سے دین آج قائم ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا اور سکھایا کہ دین پورے کا پورا زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کا نام ہے اور حب مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ حکمراں ہے بس وہی، باقی بتانے آذری، وہی احکم الحاکمین ہے بس۔ اور آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ پیبند خاک ہو گئے، جن کا نام و نشان مٹ گئے۔ اچھا لیکن جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے نا تو یہ باتیں اس کے اندر نہیں جاتی۔ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اقتدار جن کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اقتدار پر نظر نہیں رکھی۔ آپ دیکھیے کہ آج ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ ہماری تن سازی نوجوان مائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بدن جو ہے اسی طرح خوبصورت بن سکتا ہے۔ آپ کا معمول دیکھیے کہ آپ نے احرام باندھا اور سب آپ کا جسم کو دیکھ رہے تھے، اس کی شادابی اور اس کی فرحت دیکھ کے شادابی محسوس کی اور تر و تازگی محسوس کی، مسلز دیکھے۔ پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا، میں تو سوکھی روٹی اور زیتون، اس کے علاوہ میری کوئی خوراک نہیں۔ فرمایا کیسے کھاتے ہیں، میں ڈھانک کے رکھ دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے شدید بھوک لگتی ہے تو کھا لیتا ہوں۔ اور یہی معمول آپ کے دادا کا تھا سیدنا عمر فاروق، اور یہی معمول والد گرامی کا تھا۔ کسی نے عبداللہ ابن عمر کو چورن پیش کیا یہ پھکی کہ ہاضمے کے لیے، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ وہ کھانے میں لوگ اتنے محتاط تھے۔ وہ کیا تھا حکیم، مجھے اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، جو مدینہ شریف میں آیا تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا کہ میں مطلب کھولنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول لو۔ مہینے کے بعد گیا بڑا مایوس ہو کے، کہ میں جا رہا ہوں، کیا پوچھا کہ کیوں، کہنے لگا جی ہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگ جائے یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پہلے ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا، پیٹ بھر کے نہیں یہ کھاتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کھانے سے یا مرغن غذائیں کھانے سے شادابی بدن پر نہیں آتی، بات یہ ہے کہ بندہ سادہ غذا کھا لے تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات جہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ سے مروی ایک روایت آتی ہے، اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا، نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہیوی قسم کے کتے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بغیر حفاظت کے گھر کی یا باہر کھیتوں کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ روایت آپ نے اپنے والد سے، امام مسلم کی حدیث ہے، بات ہے قول النبی علیہ السلام ایما اہل دار اتخذوا قلبا الا قلبہ معاشیتی او قلبہ صائدن، جس کسی نے کتا رکھا حفاظت کے علاوہ یا شکار کے علاوہ، نقص من عملہم کل یوم قیراتانی، اللہ تعالیٰ ہر روز کے نامہ اعمال سے 2 قرات کا اجر جو ہے وہ مائنس فرما دیتا ہے، اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے جن کے ہاتھوں میں کتے ہوتے ہیں اور باہر نکلنے والے راہ گیروں کو وہ خوف زدہ کرتے ہیں، انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کی عبادتیں ریاضتیں اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا اگر انہیں مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات عبداللہ ابن عمر کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے جب بہت بیمار تھے، وہ پچھلے دنوں اقبال ٹاؤن میں وہ جو بچے کا دیکھا، اقبال پارک میں ہوا کہ کتے نے اس بچے کو چیر پھاڑ دیا۔ اور بالکل، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ یہ پیغام بھی اپنے اس چینل سے دیں کہ یہ اس طرح باہر کتوں کو لے کے پھرنا جو ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا اور یہ جائز بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر جب آپ بہت بیمار ہوئے، آپ کی وصال کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے سالم بن عبداللہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، میری حالت نازک ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ کے اندر موت دے، اور اگر میرا آخری وقت آ جائے، مجھے موت آ جائے، تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ مجھے حدود حرم سے باہر دفن کرنا ہے۔
سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ بابا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حرم سے باہر فرمایا کہ میں نے جس سرزمین سے ہجرت کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ وہ میرا وہاں میں مدفن نہ بنے مدفن نہ میں نے یہاں سے ہجرت کر لی. محبت آپ دیکھیں, آپ ایمان کی پختگی دیکھیں کہ ایمان کی پختگی کیسی ہے, کہ وہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے, لیکن ترجیح کس کو دے رہے ہیں اور مائل مزاج مائل کس طرف کا قرب مدینہ منورہ. جی ڈاکٹر صاحب اصل تو مدینہ منورہ یہ ہے نا کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو بقیع میں سوئے ہوئے ہیں کیسے خوش وقت ہیں.